الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قوم اذْكُرُوا اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی اذ جعل فیکم انبیاء جب بنایا اس نے تم میں بھیجا تمہیں انبیاء کرام وجعلکم ملوکا اور بنایا تمہیں بادشاہ وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین اور دی تمہیں وہ چیز جو نہیں دی کسی ایک کو جہان والوں میں سے، یعنی ایسی چیزیں تمہیں دی جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دی. جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھ کے آ گئے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی نعمتیں ہوئی، کتنے معجزات ہوئے، یعنی کہ جو جس چیز کی خواہش کرتے اور انبیاء کرام کو کہتے کہ اس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ ان کی دعا کو پورا کر دیتے. اب یہ پہلے یاد دلائی ہے، ان کو نعمتیں یاد دلائی ہیں، آگے اللہ تعالیٰ ان کو حکم کر رہے ہیں کہ آگے جاؤ اپنی بستی میں جو تمہاری اصل جگہ ہے وہاں پہ تم اس کو حاصل کرو، کیونکہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ اصل میں بنی اسرائیلیے پیچھے سے کنعان کے رہنے والے، شام کے رہنے والے تھے، یعنی یہ فلسطین جو اب اس ٹائم جگہ ہے کنعان کی، یہاں کے رہنے والے تھے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہاں پہ چلے گئے بھائیوں کو سب کو انہوں نے جب بلا لیا مصر میں، تو پھر وہ مصر میں وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. تو اب جب انہوں نے فتح حاصل کر لی اپنے، یعنی کہ پہلے یہ غلام قوم بن گئے تھے آہستہ آہستہ، وہاں پہ پہلے بادشاہ تھے پھر آہستہ آہستہ غلام قوم بننا شروع ہو گئے، تو غلامی کی طرف آ گئے. تو فرعون کو جب ختم کرنے کے بعد جب یہ نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا تھا کہ کیا ہے، ہم یہ پیچھے سارا پڑھ کے آ چکے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو کہ اب ان سے جنگ کرو اور اپنی جگہ واپس لو، مسلمانوں کی اصل وہ مقدس جگہ ہے اس کو تم واپس لو. تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے انکار کیا جنگ کرنے سے، اور پھر ہم یہ پیچھے ہی پڑھ کے آ چکے ہیں. پھر بعد میں جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اتنے 40 سالوں کے بعد انہوں نے ان سے کہا گیا کہ اب پھر لڑائی کرو، یہ دعائیں کیا کرتے تھے، رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اب ہم، یعنی کہ جب بھی ہمارے اوپر ایسا موقع آتا ہے تو ہم جو ہے لڑنے جائیں گے اور پھر ہم فتح کر کے آئیں گے. تو ان جو انبیاء کرام ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ جب تمہارے اوپر وقت آئے اور تم بدل جاؤ. جب ہم نے وہ جالوت اور طالوت کا واقعہ پڑھا تھا تو ان کو پھر کیا نام دیتے، پھر ان کے جب ان کی طالوت کی اس میں ان کو کہا گیا کہ عادت میں کہ جاؤ جنگ کرنے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، پانی پیٹ بھر کے پی لیا. تو یہ وہ والی جنگ تھی جب ان کو کہا گیا جی یا قوم ادخلوا الارض المقدس التي کتب اللہ لکم، ہے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں وہ جو کہ کتب اللہ لکم لکھ دی گئی اللہ نے تمہارے لیے. ولا ترتدوا علی ادبارکم اور نہ پھرنا تم اپنی پیٹھوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین پس ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں سے. قالوا کہا انہوں نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا فیہا قوما جبارین بے شک وہ قوم بہت جبار ہے یعنی کہ سخت ہے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اور بے شک ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے یہاں تک کہ نکل جائیں وہ اس سے، یعنی کہ وہاں پہ جو قوم رہتی ہے وہ بڑی زبردست اور بڑی جبار ہے، بڑی سخت قسم کی ہے. تو جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلتے ہم وہاں پر نہیں جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ پس اگر وہ نکل جائیں اس سے پس ہم داخل ہو جائیں گے اس میں، یعنی کہ وہ جب نکلیں گے پھر ہم وہاں پر جائیں گے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان من الذين کہا دو آدمیوں نے ان میں سے یخافون جو ڈرتے تھے انعم الله عليهم جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر، علیہما ان دونوں پر انعام کیا. ادخلوا عليهم الباب داخل ہو جاؤ دروازے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ پس جب داخل ہو جاؤ گے تم بس بے شک تم غالب ہو جاؤ گے، یعنی غالب رہنے والے ہوگے کہ جب داخل ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غالب رکھے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ بس اور اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو، کہ اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے چلے جاؤ، جنگ کرنے کے لیے جاؤ، تم ہی غالب رہو گے. ان کی دہشت اور ان کی وہ نہ دیکھو، آپ دیکھیں کہ وہ ایمان پر تھے اور وہ کافر تھے جن کے ساتھ لڑائی کرنے جانا تھا، لیکن پھر بھی کیا وہ ان سے ڈر رہے تھے. جس طرح آج ہم ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنی زیادہ ممالک ہیں مسلم، لیکن ہم پھر بھی کافروں کے کہنے ڈرتے ہیں تو ان کے ساتھ آگے بڑھ کے تو ان کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے اور ان کو جو فلسطین کو نہیں ہم آزاد کروا رہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. قالوا کہا انہوں نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ما داموا فیہا جب تک وہ اس میں ہیں، یعنی کہ جب تک وہ اس میں موجود ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ بس جا تو اور تیرا رب، فَقَاتِلَا اور لڑائی کرو تم دونوں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ بے شک ہم یہیں پر بیٹھ رہنے والے ہیں.
اب یہ انہوں نے کہا تھا، تو ہم نے یہ پہلے پڑھا کہ جب بدر کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ ہم بیٹھ رہنے والے ہیں اور آپ کا رب جا کر لڑائی کریں. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب انی، اے میرے رب، بے شک لا املک، نہیں میں مالک، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے، واخی، اور اپنے بھائی کے، یعنی کہ میرے اوپر کوئی زور مجھے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، اختیار نہیں ہے اپنی جان کے اوپر اور سوائے اپنے بھائی کے، یعنی میں اپنے بھائی پر بھی اختیار رکھتا ہوں اور اپنے اوپر تو اختیار رکھتا ہوں لیکن ان کے اوپر قوم پہ اختیار نہیں رکھتا. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پس کیا ہے علیحدگی ڈال دے درمیان ہمارے اور درمیان فاسق قوم کے. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہا اللہ تعالیٰ نے فإنها محرمۃ علیہم، بس ان پر حرام کر دی گئی 40 سنہ، 40 سال تک، یعنی وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی. اب 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، کس میں؟ یہ جو وادی تی میں یہ بھٹکتے رہے. یہ پہلے کہاں سے ہو کے آئے تھے؟ وادی سینا میں. جب ان کو کہا گیا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، یہ وہی والی چیز تھی کہ یہاں پر انہوں نے داخل ہونا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے جو ہے کیا نام لیتے، مغفرت کی بجائے انہوں نے مانگا ہنتا تم گندم کی طلب کی، اور پھر یہ وہ اسی بستی میں جو ہے وادی تی کے نام سے یہ مشہور ہوئی، اسی میں یہ بھٹکتے رہے 40 سال تک. پھر 40 سال کے بعد پھر انہوں نے جنگ کی، اور وہ کن کی اس میں طالوت کی اس میں قیادت میں انہوں نے جنگ کی. یتیہون فی الارض، پھرتے رہیں گے زمین میں. فلا تعس علی القوم الفاسقین، پس نہ غم کریں آپ فاسق قوم پر، یعنی فاسق قوم کا آپ غم نہ کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھے ان پر خبر آدم کے بیٹوں کی حق کے ساتھ، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی خبر پڑھیں. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، جب قربانی پیش کی پس قبول ہو گئی ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل من آخر، اور نہیں قبول ہوئی دوسرے کی. یہ وہی واقعہ کہ حابیل اور قابیل کا، کہ ان دونوں نے جو ہے واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہن کی شادی، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کی حالانکہ اپنی وہ سگی بہن تھی تو وہ زیادہ خوبصورت تھی. اور کس نے؟ قابیل جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے جو اس کی حالانکہ سگی بہن تھی، تو اس کے ساتھ وہ کیونکہ زیادہ خوبصورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ قربانی دو، تو جو ٹھیک ہوگا، جو حق پر ہوگا وہ اس کی قربانی. یہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، گوشت کو جلا جاتی تھی، تو پھر پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی قبول ہو گئی ہے. تو کیا ہوا کہ حابیل کی قبول ہو گئی کیونکہ وہ حق پر تھا، تو قابیل کی جو ہے قبول نہیں ہوئی. تو اسی غم و غصے میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو جو حابیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم قتل بھی کرو گے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. تو جو ہے اس نے قتل کر دیا. اب یہ ہے کہ جو شخص بھی قتل کرے گا، جہاں کہیں بھی قتل ہوگا، سارا گناہ اس کے اوپر بھی جائے گا. اس کا گناہ قتل کرنے والے کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہر ایک کا گناہ اس کو، کیونکہ اس نے ابتدا کی تھی. کسی گناہ کی ابتدا کرنا یا کسی نیکی کی ابتدا کرنا، دونوں میں ثواب. آپ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم کوئی اچھی بات کرتے ہیں کہ کوئی کسی سے اچھی بات سیکھ لیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس سے آگے جو اس سے سیکھتا جائے گا وہ کیا اس کو سارا کا ثواب پہنچتا جائے گا. اسی طرح گناہ ہے. گناہ کسی کو دیکھ کے اگر ہم سیکھتے ہیں تو پھر کیا آگے وہ اسی کے اوپر واپس جو سیکھتا جائے گا اس کا گناہ اس کے اوپر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور بات پہ، کیونکہ قرآن نے جو ہے اس کے واقعے کو ایکسپلین نہیں کیا، بس یہ بتایا کہ قتل کیا اس نے اور لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، یہ ساری چیز کو بیان کیا. کیا واقعہ تھا، کس وجہ سے لڑائی ہوئی، اس بات کو قرآن نے واضح نہیں کیا، تو اس لیے یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے. جی. قال لأقتلنک، کہا اس نے یعنی قابیل نے کہ ضرور میں تجھے قتل کروں گا. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا حابیل نے بے شک وہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے، یعنی قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک، اگر تو بڑھائے گا اپنے ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا باسط یدی الیک، نہیں بڑھاؤں گا میں اپنے ہاتھ تیری طرف، لأقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں. یعنی کہ تو اگر قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے تمام جہان والوں کا. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. انی ارید، میں چاہتا ہوں،
ان تبوء کہ تو لوٹے باسمی میرے گناہ کے ساتھ باسمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ فتکون من اصحاب النار پس ہو جائے تو آگ والوں میں سے وذالک جزاء الظالمین اور یہی سزا ہے ظالموں کی کہ جو ہے اس کے گناہ بھی یعنی کہ قتل کا گناہ کس پر پڑے گا قابیل پر حابیل کے قتل کا کہ وہ کہتے ہیں میں اگر میں بھی ارادہ رکھوں گا کہ چلو میں بھی تمہیں قتل کروں گا تو پھر تو دونوں گناہ گار ہو گئے کہ قتل تو ایک ہی کر سکے گا نا ایک ٹائم میں اگر کوئی دونوں چاہتے ہیں کہ میں ایک دوسرے کو ہم قتل کر دیں گے تو کر تو ایک ہی سکتا ہے نا کیونکہ ایک تو پہلے قتل ہو جائے گا وہ اٹھ کے تو دوبارہ قتل نہیں کر سکتا نا تو کیا ہے کہ لیکن گناہ دونوں کو ملے گا کیونکہ نیت تو دونوں کی تھی نا قتل کرنے کی لیکن انہوں نے کہا میری کوئی نیت نہیں ہے قتل کرنے کی فتبعت له نفسه قتل اخیہ پس مائل کیا اس کو اس کے نفس نے کہ قتل کرے وہ اپنے بھائی کو فقتلہ پس اس نے قتل کر دیا اس کو فاصبح من الخاسرین پس ہو گیا وہ خسارہ پانے والوں میں سے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض بھیجا اللہ تعالیٰ نے کبے کو اب وہ جب اس نے قتل کر لیا تو اس کو اب سمجھ نہ آئے کہ میں اس کو کیا کروں اس کا کہاں پہ چھپاؤں کیونکہ اب چھپانا بھی تو گناہ کر کے انسان چھپاتا ہی ہے اب اس کو چھپانے کی جگہ نہ ملے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے کبا بھیجا اور اس نے کیا کیا اپنے ایک اس کو ساتھی کو مارا دوسرے کبے کو اور پھر اس نے جو ہے چونچ کے ساتھ زمین کھودی اور اس کے اندر اس کو دفنا کے اور اوپر سے مٹی ڈال دی اصل میں اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے یہ طریقہ ان کو بھیجا کہ اس طرح سے اس کو دفناؤ فبعث اللہ غرابا پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کبے کو یبحث فی الارض وہ نوچ رہا تھا زمین کو کرید رہا تھا زمین کو لیریہ کیف یواری تاکہ دکھائے وہ اس کو کیف یواری سوءۃ اخیہ کیسے وہ چھپائے لاش کو اپنے بھائی کی یعنی کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے قال یا ویلتا کہنے لگا قبیل افسوس اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب کہ میں عاجز رہا کہ ہو جاؤں میں مثل اس کبے کی یعنی کہ میں اتنا بھی عقل مند نہیں تھا میں اتنا بھی نہیں کر سکا کہ میں اس کبے کے جیسا ہی ہو جاتا یعنی کبے میں میرے سے زیادہ عقل ہے فاواری سوءۃ اخی کہ میں چھپا دیتا لاش کو اپنے بھائی کی فاصبح من النادمین پس ہو گیا وہ پشیمان ہونے والا نادم ہو کے رہ گیا من اجل ذالک اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر انہ من قتل نفسا بغیر نفس بے شک جو شخص قتل کرے کسی جان کو بغیر نفس کسی نفس کے بغیر یعنی کسی بھی قتل کے بغیر کہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا کوئی یعنی کہ اسی لیے جائز ہوتا ہے نا قتل کسی کا کہ کوئی قتل کرے اس نے کوئی قتل نہیں کیا اس کے بغیر کوئی کسی کو قتل کر دے او فساد فی الارض یا فساد کر رہا ہو زمین میں یعنی اس نے کوئی فساد بھی نہیں کیا زمین میں پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے فکأنما قتل الناس جمیعا بس گویا کہ قتل اس کا ایسا ہے کہ کیا اس نے قتل پوری یعنی سب لوگوں کا یعنی ایک قتل کرنے کا گناہ اتنا ہے کہ یعنی کہ اس نے سارے لوگوں کو پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو جاتا ہے یہ چند دن پہلے کا ہی وہ ثنا یوسف والا واقعہ ہے اور ہم ٹھیک ہے اس کا جو بھی رد عمل تھا جیسی بھی تھی اور ہم یہ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں اس کی سزا کہ ہم اس کو کوئی بھی بے پردہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو قتل ہی کر دیں یا کوئی لوگوں نے کہا نا چلیں گندگی ختم ہو میسیجز اس کے وہ دیکھیں کمنٹس نیچے گندگی ختم ہوئی چلیں شروعات ہوگی کہ چلو کسی نے تو قدم اٹھائی یعنی سیریسلی ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک قتل کو کہ وہ جیسی بھی تھی اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آپ کے اوپر ہے کہ اس کو سکھائیں پیار سے محبت سے آرام سے اس کو تبلیغ کریں کہ بھائی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے کس نے آپ کو اجازت دے دی کہ جا کے تو برائی کو تو پھر سب کو قتل کریں پھر اٹھیں اور ساروں کو پوری جو گناہ کر رہا ہے پھر اپنے آپ کو بھی قتل کریں کیونکہ ہم سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہمیں بہتر پتا ہوتا ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں تو یہ جسٹیفیکیشن دینا بالکل درست نہیں کیونکہ اگر کوئی دیکھیں ہم نا اسلام کو شروع کرتے ہیں داڑھی سے اور نقاب سے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر جو ایسے ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نقاب میں بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت پاک باز ہوں اور ضروری نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ بے پردہ ہی ہو کے پھریں وہ بھی اچھی ہیں بے پردہ بھی اچھی ہیں یہ نہیں کہتے کرنا چاہیے لیکن ہم اس طرح سے برائی کو ختم نہیں کر سکتے برائی کو سب سے پہلے اپنے آپ سے ختم کریں پھر اپنے گھر والوں سے شروعات کریں ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے شروعات اپنے گھر سے کریں پھر اس کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد انسانوں کی طرف جائیں لوگوں کی طرف جائیں لیکن تبلیغ کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح ختم کریں اور ہم اگر دیکھیں کہ ہم اپنے اندر سے بھی مکمل برائیاں ختم نہیں کر سکتے مکمل طور پہ ہم بھی پاک نہیں ہو سکتے پھر تو اگر اس طرح سے قدم کرنا ہے تو واقعی میں قتل تو ہمارا سب سے پہلا اپنا بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سولی پہ چڑھائیں کیونکہ ہم بھی گناہ گار ہیں جی ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا اور جو شخص زندہ رکھے کسی ایک جان کو گویا کہ اس نے زندہ کیا تمام انسانوں کو یعنی کہ کسی کی جان بچائی اگر کوئی کسی ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے سارے لوگوں کی جان بچائی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق آئے ان میں رسول ہمارے روشن دلیلوں کے ساتھ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بعد ذلك فی الارض لمسرفون، کیا پھر اس میں کتنے ان کے بعد زمین میں حد سے گزرنے والے تھے، کہ انبیاء کرام کے آنے کے بعد بھی حد سے تجاوز کرنے والے کتنے لوگ تھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور پھیلاتے ہیں زمین میں فساد، أَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ قتل کر دیا جائے ان کو، او يُسَلَّبُوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف جگہ سے، یعنی یہاں سے ہاتھ اور یہاں سے پاؤں ان کا کاٹ دیا جائے مخالف جگہ سے، او ینفوا من الارض، یا ان کو نکال دیا جائے زمین سے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ بدلہ ہے ان کا دنیا کی زندگی میں، یعنی خواری ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا، یعنی یہ ان کی دنیا کا عذاب ہے کہ ان کا اس طرح سے ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو کیا ہے سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے مخالف جگہ سے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، یہ دنیا ادھر والی سائڈ سے ہاتھ اور ادھر والی سائڈ سے پاؤں، اور کیا آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ قابو پاؤ ان پر تم، یعنی کہ ان کے اوپر تم قدرت رکھ لو، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے گناہوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی توبہ سے وہ نہیں کرتا کہ اگر تم لوگ زندہ ہو ابھی بھی تم لوگ یعنی کہ اس میں ہو سمجھ جاؤ، ابھی بھی اگر سانسیں چل رہی ہیں سمجھ جاؤ تو میں معاف کرنے والا ہوں، تو پھر ہمیں مایوسی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم یہاں پہ اگر اکثر ایک گناہ کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر دوبارہ اگر وہ گناہ ہو جائے نا تو ہم نا یہ کہتے ہیں پھر ہونا ہی ہے تو پھر فائدہ چھڑن گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توبہ بار بار کر لیں، گناہ بار بار کر سکتے ہیں، توبہ نہیں بار بار کر سکتے، یعنی گناہ بار بار کرتے ہوئے ہمیں نہیں کچھ ہوتا، توبہ بار بار کرتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان ہمیں وہ خوف دلاتا ہے کہ بار بار کر کے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں کیا اللہ کے سامنے تمہارا امیج بن رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہم سوچتے کہ بار بار جو گناہ کریں گے اگر توبہ نہیں کریں گے وہی گناہ پھر ریپیٹلی کرتے جائیں گے، اس سے کتنا برا امیج بنے گا۔ توبہ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں تو سارے معاف کر دیتا ہوں گناہ، اور تائب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کبھی بھی گناہ ہو جائے چھوٹا بڑا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے۔ وہی ایک میں بات بڑی پیاری سن رہی تھی کہ ایک شخص بڑا نا کسی اسکالر کے پاس آیا، بڑا رو رہا کہ مجھے نا یعنی میں کیسے معاف ہوں گا، میں نے اتنے گناہ کر لیے مجھے لگتا ہے کہ میں نا معاف ہی نہیں ہو پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اگر امیجن کرو کہ آج اگر فرعون آ جاتا ہے واپس، کتنا سب سے کہہ لے کہ ہماری نظر میں آج کل بدترین شخص جو ہے جس کو ابھی بھی سزا ہو رہی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا ہوا ہے تو وہ کیا ہے کہ فرعون ہے، تو اگر وہ بھی آ جاتا ہے اللہ کے خود کو خدا کہتا تھا اور وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا جی بالکل اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں دوسروں کے لیے یہ آپ اگر سوچ سکتے ہیں فرعون کے لیے، تو آپ نے فرعون سے بڑھ کے تو گناہ نہیں کیے، آپ نے خود کا خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں ہر ٹائم اس چیز کا وہ رکھنا چاہیے، اور تو گناہ کرنے کے بعد توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہمیں کب جو ہے موت آ جائے۔ لیکن اگر جو شخص گناہوں کے، کیونکہ گناہ ہر شخص ہوتے ہیں، لیکن جو شخص توبہ کا وتیرہ بنا لیتا ہے نا اس کو موت توبہ کیے بغیر نہیں آ سکتی، یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ اس نے وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے پھر توبہ کرنے کی، اس لیے ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے توبہ کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔